السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ مڈل ایسٹ جنگ کی زد میں ہے۔ عرب ممالک جن کی معیشت میں ایک بڑا حصہ سیاحت بھی ڈالتی ہے، وہ بالکل کہہ لیں کہ متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ عرب ممالک GCC ممالک اور اس کے ساتھ دیگر جو اس خطے کے ڈیسٹینیشن ہیں ان کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ سالانہ کتنے ارب ڈالر یہ ممالک اپنی جو ہے کہہ لیں کہ سیاحت سے کماتے ہیں، اور وہ کتنا نقصان ہوا اور لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کتنا ہل کر رہ گیا۔ نئے ڈیسٹینیشن کون سے ہیں، لوگ کہاں کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسٹر آگے آ رہا ہے۔ جس طرح ابھی عید تھا، بہت سارے لوگ ان علاقوں میں گھومنے پھرنے ان عرب ممالک میں آتے تھے سیاحت کے لیے، اب وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ان دی اینڈ ان کنٹریز کو نقصان کتنا ہو چکا اب تک، اور آنے والے دنوں میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے ان کی اکانومیز کو جسٹ بیکاز آف ٹورزم، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ الجزیرہ اور رائٹرز نے جنگ کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو ممالک ہیں پیٹرولیم مصنوعات یہاں پہ اسے مالا مال ہے، گیس وہاں پہ قدرتی گیس کے ذخائر وہاں پر پائے جاتے ہیں، اکانومیز کی ریڑھ کی ہڈی تو یہ چیزیں تھیں۔ لیکن پچھلے کچھ ٹائم پیریڈ میں ہم نے دیکھا تھا دبئی خصوصاً UAE، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، اور ساتھ اس ریجن کے دیگر جو ممالک ہیں اس میں مصر بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، اس میں اردن بھی شامل ہے۔ تو یہاں ٹورزم کے لیے بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے تھے۔ مجموعی طور پر جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں، ان عرب جو ممالک ہیں، عرب جو ریاستیں ہیں، 367 بلین USD یہ سالانہ ان کی کہہ لیں کہ ان کی سیاحت کا اتنا بڑا والیوم ہے۔ مطلب دنیا بھر سے وہاں پر لوگ آتے تھے، اور سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ ڈیسٹینیشن استعمال ہو رہا تھا وہ دبئی اور UAE تھا، اور دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ میں ایک ریلیجیس جو ہے کہہ لیں پلجرمس مذہبی سیاحت جو ہے اس سے بھی لوگ مطلب کہہ لیں کہ حکومتیں اربوں روپے اربوں ڈالرز کماتی ہیں۔ جو اعداد و شمار ہے میں نے بتا دیا 367 ارب ڈالر کی ٹوٹل ان عرب ممالک کی سیاحت ہے، اتنا بڑا وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، اتنا بڑا وہاں پہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ آن دا ادر سائڈ جو UAE ہے وہ 57 بلین USD اینول جو ہے اس کی سیاحت کا یہ حجم ہے، اور سعودی عربیہ کا 41 to 45 بلین بتایا جاتا ہے کہ اس کا حجم یہ ہے۔ دنیا بھر سے سرمایہ کاری یہاں پر آ رہی تھی۔ صرف ایک سال کی اگر بات کر لیں، سال 2025 میں، تو ان ممالک کے اندر اراؤنڈ کوئی بتایا جاتا ہے کہ 194 بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ کن سیکٹرز میں؟ یہ ہوٹلنگ کے سیکٹر میں، ٹورزم کے ڈفرینٹ مطلب ریزورٹس بنے، ڈفرینٹ اسپاٹ بنے، دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پر آئیں، صرف کیا کہ سیاحت کو وہاں پہ اٹریکٹ کرنا ہے، دنیا سے جو ٹورسٹ ہیں ان کو وہاں پر لے کے آنا ہے۔ تو ایک سال میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی۔ اب جناب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہل کر رہ گئے ہیں لوگ۔ دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر آ کر جو ہٹ ہوا، دبئی کی جو بلند و بالا جو اس کی اسکائی رائز ہے اس کو آ کے جو آبجیکٹ ہٹ ہو رہے ہیں، کل رات بھی ہٹ ہوئے، آج بھی ہٹ ہو گئے۔ تو ان کنٹریز نے کئی سال لگا کر جو ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا تھا، فیفا کا ورلڈ کپ ہوسٹ کیا قطر نے، سعودی عربیہ آگے کرنے جا رہا ہے، 2030 کا ایک ویژن ہے MPS کا۔ عرب ریاستوں ہر ملک نے اپنا ایک گول سیٹ کر رکھا ہے۔ فوکس سارا تھا ماڈرنائزیشن کی طرف، ٹورسٹ کو، انویسٹر کو اپنی طرف لے کے آنا، اور اس کے پیچھے جو ایک بیک بون تھی وہ یہ تھی کہ آپ لنڈن میں اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے آپ UAE میں محفوظ ہیں، آپ قطر میں محفوظ ہیں، آپ سعودی عربیہ میں محفوظ ہیں، آپ منامہ میں محفوظ ہیں، مسقط میں، سلالہ میں، کویت سٹی میں۔ مطلب آپ نیو یارک میں اتنے سیف نہیں فیل کریں گے، وہاں پہ چاقو والے جو ہے واقعات ہو جاتے ہیں، یہاں پر نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ نے دنیا کو بتایا اور کر دکھایا اپنے سیکورٹی کے ساتھ کہ یار یہاں پہ پتہ بھی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور ایسے ہی ہے وہاں پر۔ اب جناب جو حوصلہ ہے لوگوں کا، جو اعتماد ہے، جس کی میرے خیال سے شاید کوئی قیمت نہیں ہوگی، کتنا ٹائم پیریڈ اس کے اوپر لگا ہوگا، کتنی انویسٹمنٹ ہوگی جو انہوں نے بنایا تھا، اب وہ جناب ایک دم سے کہہ لیں کہ وہ شیکی ہو گیا ہے، وہ ہل کر رہ گیا ہے۔ اب جناب بتایا جا رہا ہے کہ چھٹیاں جنہوں نے اپنی آگے کی فلائٹس کرا رکھی تھی، جنہوں نے ہوٹلس کی بکنگ کرا رکھی تھی، ایڈوانس میں لوگوں نے ٹکٹس لے رکھے تھے، آگے سمر سیزن آ رہا ہے، سمر میں دنیا بھر میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول کالجز بند ہوتے ہیں، ٹورزم بہت زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں، فلائٹ کی ٹکٹس بہت مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ابھی جناب ایڈوانس بھی لوگوں نے ان کی کینسلیشن کرانا شروع کر دی ہے ان عرب ریاستوں سے۔ تو ابھی جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو نقصان ہے اب تک کوئی 34 سے 56 ارب ڈالرز کا ہو چکا ہے اس ٹائم تک۔ اصل فگر کیا ہے؟ وہ جب وار ختم ہوگی، جب ساری چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں گی، جب پوری وہ راکھ بیٹھ جائے گی، تو پھر اصل اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے لوگوں کے پاس؟ کیونکہ آگے ایسٹر آ رہا ہے، جس طرح ہم 7 دن بعد 8 دن بعد عید منا رہے ہوں گے، تو آلٹرنیٹ جناب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ رخ کر رہے ہیں پرتگال کا، یورپ میں، اٹلی کا، یونان کا، تھائی لینڈ جا رہے ہیں لوگ مالدیوز جا رہے ہیں، ترکی میں بہت ساری ٹورزم اس ٹائم پیریڈ میں بڑھ گئی ہے۔ اور صرف اس ٹائم پہ بڑھنا نہیں ہے، آگے جو لوگ ایڈوانس میں بکنگس کروا رہے ہیں، جو لوگ ٹورزم کو فوکس کرنے والے جو اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں، گیدر کرتے ہیں، یہ ان کی جناب خبریں ہیں جو رائٹرز اور الجزیرہ جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ نئے ڈیسٹینیشن جہاں پہ آلریڈی بھی خاصی ٹورزم ہوتی تھی، اس میں مزید کہہ لیں کہ اضافہ ہو گیا۔ مائیکل اولیری ہیں
یہ جناب ریان ایئر ویز یورپ کی ایک بڑی لو بجٹ ایئر لائن ہے، اکثر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں یہ، اور منافع بخش ایئر لائن مطلب سمجھی جاتی ہے دنیا کی ایک بڑی۔ اب جناب وہ فرما رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو روٹس ہیں وہ آلموسٹ بند، اور نئے روٹس کی مانگ ہمیں ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ مطلب ابھی جنگ 2 ہفتے ہوئے ہیں لیکن مڈل ایسٹ کے روٹس بند ہو گئے، 2 ہفتے بھی کوئی ایئر لائن ویٹ نہیں کرے گی، اس نے جہاز اس نے کھڑا نہیں کرنا، فوری طور پہ نیا جناب کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن تلاش کرے گی۔ تو نئے ڈیسٹینیشن انہوں نے بتایا جناب یہ پرتگال ہے، اٹلی ہے، یونان ہے، تھائی لینڈ ہے، مالدیو ہے، ترکی ہے، اس طرح انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے۔ باقی یورپ کے اپنے اندر بہت سارے وہاں پہ ڈیسٹینیشن موجود ہیں، امریکہ کے اپنے اندر بہت سارے ڈیسٹینیشن موجود ہیں، لیکن لوگ ایک لمبا سفر ویکیشن انجوائے کرنا ہوتا تھا تو ان ریاستوں میں زیادہ آتے تھے۔ اب جناب کروز کا جو بزنس ہے، ہوٹل کا جو بزنس ہے، جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں متحدہ عرب امارات کے اندر خصوصاً، وہ بالکل کہہ لیں کہ اس ٹائم ہل کر رہ گئی ہیں کہ جب امریکنز کمپنیز وہاں سے نکل جائیں گی، جب امریکنز عملہ وہاں سے نکل جائے گا، لوگ ایویکویٹ کر جائیں گے، جب یورپین امریکن بینکس اپنی سروسز بند کر دیں گے، اپنے سفارت خانے بند کر دیں گے، عملہ کم سے کم کر دیں گے، تو خود سوچیں کہ وہاں پر پھر جن لوگوں نے آنا تھا جو آ کے ڈالرز خرچ رہے تھے وہ ڈالر کیسے خرچیں گے۔ سب سے زیادہ سرمایہ کاری وہاں پر ان یورپینز امریکنز کی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، ارب پتی وہاں پر آ رہے تھے۔ اب وہ ارب پتی جو ہے وہ فوری طور پر اس طرح بھاگ رہے ہیں، کوئی چارٹرڈ پرواز لے کے جا رہا ہے، ایئرپورٹ پہ رش ہے، پینک ہے، اور اس پینک کے ساتھ ساتھ روزانہ کی مطلب بات کر لیں تو ڈفرینٹ ویژولز آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے آج فلانی جو ہے عمارت جو ہے اس کو آ کے آبجیکٹ ہٹ ہو گیا، سعودی عربیہ نے اتنے جو ہے وہ جو ڈرونز ہیں ان کو گرا دیا، اتنے میزائل جو انٹرسیپٹ کر دیے۔ تو یہ ساری کی ساری خبریں آ رہی ہیں، تو جو بندہ بھی گھر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا اس کے مائنڈ میں کیا ہوگا، اور جو بندہ اس ٹائم وہاں پر پھنسا ہوا ہے وہ کیا میموریز لے کر یہاں سے واپس جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔